میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ 9 دسمبر 1968 کو 2:15 بجے شب ہم سری نگر جیل سے باہر تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ہم طویل مدت کے بعد سری نگر کی کھلی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ جیل سے ملحق سبزیوں کے کھیت جو ان دنوں بالکل خالی پڑے ہوئے تھے، عبور کرنے کے بعد ہم نے پکی دیواروں کو پھاندتے ہوئے مغرب کی طرف مارچ کیا اور جلد ہی ہری پربت کے دامن میں پہنچ گئے۔ بادام واری کو عبور کرتے ہوئے ہم جیل کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد جھیل ڈل سے نکلی ہوئی ایک ندی کو عبور کیا جو پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ ہم لوگ سری نگر کی ایک مضافاتی بستی کے قریب پہنچ گئے۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ بستی کے باسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ہم بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے رہے تاکہ آوارہ کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے کوئی مشکل صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ ہم سری نگر کو سورا گاؤں سے ملانے والی سڑک پر پہنچ گئے۔ سورا گاؤں مشہور کشمیری لیڈر شیخ محمد عبداللہ کی جائے ولادت ہے۔ ہماری جانب کا سلسلہ کوہ جو جھیل کے اس پار کچھ فاصلے پر واقع تھا، رخ متعین کرنے میں ہماری مدد کرتا رہا۔ ہم نے سڑک کو ترک کیا اور سیب کے باغات کے بیچ میں سے اپنا سفر جاری رکھا۔ علاقہ چونکہ ناہموار تھا، کہیں ڈھلانے، کہیں خشک ندی نالے، کہیں کٹی پھٹی غیر ہموار سطح زمین تھی، چنانچہ ہماری رفتار خاطر خواہ نہ تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم نے ایک ٹلے پر تھوڑی دیر آرام کیا، ایک انڈا اور پراٹھے کا ایک ٹکڑا کھایا۔ 4 بج چکے تھے اور ابھی تک تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق زنان خانے کی گارڈز کی تبدیلی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہاں ہر 2 گھنٹے بعد گارڈز تبدیل ہوتے تھے۔ آنے والے گارڈز نے ہمارے سل پر نظر ڈالی ہوگی اور ہمیں موجود نہ پا کر کوہرام مچ گیا ہوگا۔ ہم نے کپڑے تبدیل کیے۔ میرا فرن غلام یاسین نے پہنا۔ اس نے مجھے اپنا شکاری ٹائپ کوٹ دے دیا جس میں بڑے بڑے بکسوئے لگے ہوئے تھے اور جس کے ساتھ ٹوپی بھی منسلک تھی۔ اس کے ساتھ میں نے ایک پتلون نما گرم پاجامہ پہنا۔ کپڑے تبدیل کر کے ہم اس ٹلے سے روانہ ہوئے اور طے شدہ سمت میں سفر جاری رکھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہم تیل بل گاؤں میں پہنچے۔ ہم ایک ندی کے کنارے سفر کر رہے تھے جو ہمیں سیدھا گاؤں کے وسط میں لے گئی۔ ندی میں بطخوں کی ایک بڑی تعداد پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ جوں ہی ہم قریب پہنچے بطخوں نے شور مچانا شروع کیا۔ بہرحال ہم ان کے پاس سے گزرتے ہوئے گاؤں کے وسط میں پہنچے اور ایک پل کے ذریعے ندی کو عبور کیا۔ گاؤں کی مسلمان آبادی سحری کھانے کے لیے بیدار ہو چکی تھی اور کچھ لوگ ہاتھ منہ دھونے کے لیے ندی کنارے آنا شروع ہو گئے تھے۔ کشمیر میں یہ عام رواج ہے کہ لوگ وضو کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ ہم ندی عبور کر چکے تھے اور ندی کے دوسرے کنارے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم نے ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے اور کلمہ دہراتے ہوئے سنا۔ ہم تینوں رک گئے۔ وہ شخص وضو سے فارغ ہو کر ہمارے قریب آیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے سادگی سے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہم پیچھے کے ایک گاؤں سے آ رہے ہیں اور ہمیں شال کوٹ جانا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ شال کوٹ کا گاؤں اسی راستے پر پہاڑی کے اس طرف واقع ہے۔ بغیر توقف کیے میں نے مزید کہا،
दोस्त, हम इस गांव में पहुंचकर रास्ता भूल गए हैं। क्या तुम हमें इस गांव से बाहर कच्ची सड़क तक ले चलोगे? वो फौरन ही आमादा। चुनच्चे हम तीनों उसके साथ रवाना हो गए। चंद मिनट के अंदर ही हम गांव से बाहर थे और शालकोट को जाने वाले रास्ते पर गामजन। हमारे रहबर ने सैरी खा कर जाने की पेशकश की, लेकिन मैंने कहा कि हमें जल्दी पहुंचना है। हमने शुमाल की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखी और सिलसिला को के दामन में पहुंचकर हम मगरब को मुड़ गए। अब दिन चढ़ आया था, लेकिन सर्दियों का मौसम होने की वजह से लोग घरों के अंदर रुके हुए थे। हम कच्ची सड़क पर आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि 8 बजे का वक्त हो गया। गांव के लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। राह जाते लोगों की नज़रों से बचने के लिए हमने फिर सड़क को तर्क किया और पहाड़ों के दामन में चलने लगे। चलते चलते हम एक नहर तक पहुंच गए। ये नहर गांदर बल के पन बिजली घर से निकलती है। कुछ दूर तक हमने नहर के किनारे अपना सफ़र जारी रखा। अब पहाड़ी सिलसिला हमारे दाएं हाथ पर था और बाएं हाथ के नीचे आबादी थी। इस वक्त सूरज खासा बुलंद हो चुका था और आगे बढ़ना खतरात से खाली ना था। चुनाचे दिन को कहीं छुपने की जगह की तलाश एक मसला बनकर सामने आया। जम्मू कश्मीर टीवी की अगर ये पेशकश अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर और हमारे चैनल JK9 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।